السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم چینل میں تمام بہن اور بھائیوں کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسے اذکار شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا ذکر خاص کوئی نہیں کرتا، لیکن وہ اذکار بہت ہی زیادہ منافع دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ سے ملاقات کے لیے معراج پر تشریف لے کر گئے۔ یہ واقعہ سب مسلمان جانتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے یہ جانتے ہیں جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی زیارت فرمائی، اس موقع پہ اللہ جل شانہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت کچھ مانگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مانگا کہ یا اللہ، پچھلی امتوں کو تو ایک نیکی پہ 10 گنا اجر دیتا تھا، یا اللہ میری امت کو ایک نیکی پہ کتنا اجر دے گا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت ایک نیکی کرے گی، میں 70 گنا اجر دوں گا۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی نہیں ہوئے کہ نہیں، اس امت کو تو کام ہی اتنا بڑا ملا ہے، دعوت اللہ کا، نبیوں والا کام کریں گے یہ امت، تو اس کے لیے 70 گنا تو تھوڑا ہے، یا اللہ مزید بڑھائیے۔ علماء تعبیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید اجر بڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی کرے گا 70 گنا نہیں، 700 گنا دوں گا۔ ہمارے نبی راضی نہیں ہوئے، تب جا کے راضی ہوئے جب اللہ جل شانہ نے فرمایا جب بھی تمہاری امت ایک نیکی کرے گی میں اسے اجر عظیم دوں گا، بغیر حساب دوں گا، یعنی میں بے حساب دوں گا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ تو ہمارے نبی راضی ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بے حساب اجر ہے کیا، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، اور اس بات کو جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں تک، دوستوں تک، فیس بک پہ ہو، موبائل میں ہو، جتنی بھی جگہ پر واٹس ایپ پہ ہوں، سب کو یہ شیئر کریں گے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیئر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ وجہ یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے دین کی محنت کا کام دیا ہوا ہے، نبیوں والا کام دیا ہوا ہے۔ تو آپ اللہ کا پیغام جب دوسروں تک پہنچائیں گے اور پھر جب وہ دوسرے اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ دوسرے اگلوں تک پہنچائیں گے تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اور اگر ایسے کام آپ نے کر دیے کہ آپ نے وہ کام جو ہے مطلب اللہ کی دین کو جو ہے دنیا میں پھیلانے والے کام میں آپ نے اپنا حصہ ڈال لیا اور آپ فوت ہو گئے، قبر میں ہوں گے لیکن آپ کا عمل نامہ کھلا ہے، آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے۔ امت محمد کو اتنا بڑا اجر مل رہا ہے کہ یہ فوت بھی ہو گئی، یہ مر بھی گئے، تب بھی ان کے عمل نامے نے بند نہیں ہونا، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ نے دعوت اللہ والا کام کر دیا تب۔ تو آپ نے اس راستے کے ساتھ بھی جڑے رہنا ہے اور اس بات کو اگلوں تک پہنچانا ہے تاکہ آپ کو بھی اجر ملے اگر باقی کوئی عمل کرے، اور یہ چین چلتا رہے اور ہمارے عمل نامے میں اللہ جل شانہ ہمیں اس کا اجر دیتا رہے۔ تو اب آتے ہیں ان اذکار کی طرف جو کہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یقین مانیے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا۔ جس انداز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور مجھے اس کا پورا اجر ملے گا، اور آپ اس کو آگے پہنچائیں گے، آپ کو ملے گا، جو آپ کو ملے گا اس سے زیادہ تو مجھے ہی ملے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے پیغام کو اگلوں تک پہنچائیں۔ تو عمل کیا ہے، اذکار کیا ہیں، میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ اب فرض نماز ہم نے پڑھی اور اس کے بعد ہم نے پڑھی آیت الکرسی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اجر عظیم یا بغیر حساب، بے حساب اجر ہے کیا۔ دیکھیے، فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ اسے کیا دے گا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے گا فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے۔ یعنی اگر یہ مر گیا، اب میں نے نماز پڑھی اور میں نے آیت الکرسی پڑھ لی، ابھی اگلی نماز کا وقت نہیں آیا اور میں مر گیا تو میں جنتی ہوں۔ اتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر! امت محمد کو اللہ کیا نہیں دے رہا، ہمیں پتہ ہے کوئی نہیں، تو آیت الکرسی پہ اللہ اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں۔ اچھا، اب آیت الکرسی پڑھ لی فرض نماز کے بعد، اب اگر کسی نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد پھر یہ عمل کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھے گا تو وہ دن میں 5000 نیکیاں کمائے گا۔ کیسے نیکیاں کمائے گا؟ اب اگر پچھلی امتوں کے ساتھ حساب کریں
تو 10 تو ہر ایک امت کو اللہ دے رہا ہے، تو اگر 10 بھی کاؤنٹ کر لی جائے، ایک سبحان اللہ ایک نیکی ہے، اور کاؤنٹ اللہ کیا کر رہا ہے؟ 10 کر رہا ہے۔ ابھی میں بغیر حساب کا تو بتا ہی نہیں رہا، میں تو ایک سبحان اللہ یعنی ایک نیکی پہ 10 گنا اجر بتا رہا ہوں، بغیر حساب نہیں بتا رہا، 10 گنا بتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ پہ 10 نیکی، تو 33 دفعہ سبحان اللہ پہ 330 نیکی۔ اسی طرح 33 دفعہ الحمدللہ پہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پہ، تو 33 اور 34 بنتے ہیں 100۔ 100 ضرب 10 کرو، 1000 نیکی ہوگی۔ ایک نماز کے بعد 1000 نیکی، دوسری نماز پڑھی 2000 نیکی، 5 نمازیں پڑھی 5000 نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ 5000 نیکیاں اگر دن میں کوئی کمائے گا تو وہ تو قیامت کے دن ناکام ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسے کرنے والے بڑے تھوڑے ہوں گے۔ تو آج میرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، کریں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا، اگلا عمل میں آپ کو بتاؤں، فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد اگر فرض نماز کے بعد کوئی 7 دفعہ یہ پڑھے، اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار۔ اجرنا من النار اپنی ذات کے بارے میں ہے، اجرنی من النار سب کے بارے میں ہے، یعنی یا اللہ میں کہتا ہوں اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار تو یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو میرے خیال میں تو ہمیں تو سب کے لیے سوچنا چاہیے، تو ہم اللہم اجرنی من النار پڑھیں۔ میرے خیال میں اجرنی اور اجرنا کا یہی مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن جتنا میں سمجھا تھا تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا کہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو یہ جو پڑھے گا اسے ملے گا کیا؟ یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، تو اللہ اسے عذاب جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے، یعنی وہ جہنم میں جلے گا ہی نہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے! امت محمد کو اللہ جل شانہ بغیر حساب دے رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو 3 ذکر اذکار آج بتائے، کیونکہ پھر بات لمبی ہوگی، ویڈیو بڑی ہوگی، کوئی پڑھے گا نہیں، کوئی سنے گا نہیں، تو پھر اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں اس بات کو ادھر ختم کرتا ہوں، لیکن اس بات کو سمجھیے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا اجر بے حساب ہے، اس کا اجر بے حساب ہے۔ میں نے اپنی نماز کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ اس پہ اللہ کیا دے گا، وہ بھی آپ ضرور سنیے گا۔ امت محمد کو اللہ جل شانہ نماز پہ کیا دے گا آپ سنیں، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ اڑیں گے، خوشی کے مارے آپ اڑیں گے، ہواؤں میں اڑیں گے۔ تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں شیئر کروں، اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور صراط مستقیم چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو اس طرح کی مزید مفید اور دنیا اور آخرت میں کمائی کے ذریعہ بننے والے اذکار ملیں، اس طرح کے اعمال ملیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے، تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز جو ہیں وہ بر وقت مل سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ صراط مستقیم چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔